ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم يا بلغ مقاصدنا واغفر لنا وعدنا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمامي ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم وعلى صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آج 4 رمضان ہے، کل 3 رمضان مبارک کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ناانصافی ہوگی کہ میں ذکر کیے بغیر آگے چلا جاؤں. 2-3 حدیث بیان کر کے اپنے موضوعات کی طرف بڑھوں گا. رسالت ماں علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ آپ نے اپنی صاحبزادی کا نام فاطمہ رکھا، اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ فرمایا انما سمیت بنت فاطمہ لأن اللہ فاطمہا، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ دور کر دے گا وَهُمْ مُحِبُّهَا عَنِ النَّارِ، اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو اور میری بیٹی سے محبت کرنے والوں کو جہنم کی آگ سے دور فرما دے گا. جی پہلی حدیث، صحابہ کرام کو رسالت ماں علیہ السلام کی سنگت اور رفاقت میسر آئی، لیکن جس ذات نے آنکھ ہی آپ کی گود میں کھولی ہو اس کی علم و آگہی اور فکر و عرفان کا عالم کیا ہوگا. سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں، امام ترمذی کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 3872، ما رأیت احدا اشبہ سمتا ولا ہدیا لرسول اللہ علیہ السلام، میں نے نبی کریم علیہ السلام سے زیادہ جس ذات کو سیرت کے اعتبار سے اور اپنے نشست و برخاست کے اعتبار سے جس ذات کو دیکھا، فرماتی ہیں فی قیامیہا و قعودیہا من فاطمہ، فرماتے ہیں اٹھنے کا انداز بھی نبی کریم علیہ السلام جیسا تھا، بیٹھنے کا بھی ویسا تھا، بات کرنے کا بھی ویسا تھا. امام نسائی کی حدیث، اور دروازے پر دستک ہوئی، رسالت ماں علیہ السلام نے اسامہ کو بھیجا، اسامہ بن زید کو، تو باہر جا کے دیکھا تو 2 بستیاں کھڑی تھیں، ایک علی المرتضیٰ شیر خدا اور دوسرے آپ کے چچا حضرت عباس کھڑے تھے. آپ نے آ کے اطلاع دی یا رسول اللہ علی والعباس یستاذنانی، دونوں باہر کھڑے ہیں اور اجازت چاہتے ہیں اندر آنے کی. قول، آپ نے پوچھا اتدری ما جا بہما، اسامہ یہ دونوں کیوں آئے ہیں پتہ ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کیا پتا. وہ تو یا رسول اللہ لیکن نہیں ادری، مجھے کیا پتا یہ کیوں آئے ہیں. فرمایا اعز اللہما، ان دونوں کو اندر آنے دو. اور فدخلا، داخل ہوئے. فقالا، دونوں نے ایک ہی آواز میں بیک آواز عرض کی یا رسول اللہ جینا نسألک، ہم آج آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں. ایو اہلک احب الیہ، آپ کے پورے خاندان میں سب سے زیادہ آپ کو محبت کس سے ہے؟ قال النبی علیہ السلام، فرمایا فاطمہ بنت محمد،
مجھے اپنی پوری نسل میں سب سے زیادہ محبت اپنی بیٹی فاطمہ سے ہے۔ اگلی حدیث لیتا ہوں جی۔ سید عائشہ فرماتی، امام نسائی کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 264 ہے، اذا دخلت علیہ، جب بھی کبھی گھر کے اندر داخل ہوتی۔ اچھا، یہ وہ دور ہے جب بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، یہ وہ دور تھا جب بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس دور کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو آپ فرماتی ہیں جب کبھی داخل ہوتی، رحبا، آپ مرحبا فرماتے، فقام الیہا، اور اٹھ کے خود ان کی طرف چل پڑتے، فاخذ بیدیہا، ان کے ہاتھ کو پکڑ لیتے، فقبلہا، اپنی بیٹی کو بوسہ دیتے، واجلسہا فی مجلسہ، اور لا کے وہاں بٹھاتے جہاں خود تشریف فرما ہوتے، اور فقال لہا، اور کیا فرماتے، فداک ابی و امی یا فاطمہ، تو اے فاطمہ آپ پر میری ماں بھی قربان ہو جائے، میرا باپ بھی قربان ہو جائے۔ معمول یہ تھا کہ جتنی بھی صحابہ تھے، یہ ان کا قول تھا، وہ ہمیشہ کہتے تھے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر ہمارے قربان ہو جائیں، لیکن آپ فرماتے تھے فاطمہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ اگلی حدیث لیتا ہوں جی، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور صوبان اس کے راوی ہیں۔ کانا رسول اللہ اذا سافر، جب سفر پر روانہ ہوتے، کانا آخر عہدہ بانسان من اہلہ فاطمہ، سفر پر روانہ ہوتے اور سب سے آخر میں نکلتے ہوئے جس ذات سے مل کے جاتے حضرت فاطمہ تھی، وَأَوَّلُ مَن يَدْخُلُ عَلَيْهَا، اور جب واپس سفر سے آتے تو سب سے پہلے اذا قدم فاطمہ تھا، تو حضرت فاطمہ گھر پہلے تشریف لے جاتے، ثم یاتی ازواجہ، پھر بیویوں کے پاس جاتے، پہلے بیٹی کے پاس جاتے تھے۔ ان پر کوئی لے یا بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہیں سے انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو اپنی بیٹی سے کتنی محبت تھی۔ فرماتے تھے، امام بخاری کی حدیث ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہی قلبی، فاطمہ میرا دل ہے، وہی روحی، فاطمہ میری روح ہے، من اذاہا فقط اذانی، جس نے میری بیٹی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، فقط اذانی، ومن اذانی فقط اذى اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے رب کو اذیت دی، اور جس نے رب کو اذیت دی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ صحت و سلامتی کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، اعضائے بدن کی سلامتی کے ساتھ میں اور آپ آج پھر اللہ نے ہمیں یکجا کر دیا ماہ صیام کے اندر۔ میں دعا مجھے آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی، اور پھر دوبارہ بھی پڑھوں گا۔ رسالت امام الاسلام جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں حاضر خدمت ہوا، رمضان کے آخری 1 یا 2 دن باقی رہ گئے تھے، تو آپ نے مجھے اشارہ فرمایا جابر میرے پاس آ جائیے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ دعا مانگو، اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا، یا اللہ یہ رمضان ہمارا آخری رمضان نہ بنانا، یا اللہ یہ رمضان ہمارا آخری رمضان نہ بنانا، ایاہو فَإِن جَعَلْتَهُ، اور اگر تو نے فیصلہ کر لیا ہے، لکھ دیا ہے، ہماری موت کو لکھ دیا۔ ہمارے اصغر بھٹی صاحب گزشتہ رمضان میں موجود تھے، اب نہیں ہیں، ڈاکٹر فیصل صاحب تھے، اب نہیں ہیں، ہمارے دیگر بہت سے احباب آج مجھے نظر نہیں آ رہے ہال کے اندر، وہ نہیں ہیں، پتہ نہیں اگلے سال ہم میں کوئی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہو فَإِن جَعَلْتَهُ، یا اللہ اگر تو نے وہ فیصلہ کر لیا ہے محمود بھائی صاحب کہ یہ آخری ہی رمضان ہے، ہماری موت کو مقدر کر دیا، فَجْعَلْنِي مَرْحُومًا، تو یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنانا جس پر تیری رحمتوں کا نزول ہوا ہو، وَلَا تَجْعَلْنِي مَحْرُومًا، اور یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرنا جو تیری رحمت سے محروم ہو گئے۔ دعا کیا کر اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمیں اس رمضان کو ہمارا آخری روزے اور رمضان نہ بنانا، ہمیں اگلے رمضان میں بھی موقع دینا۔ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ رمضان کی برکات کتنی ہیں تو تم اللہ سے دعا مانگو کہ یا اللہ اس پورے سال کو رمضان بنا دے۔ اگر تمہیں اپنے گناہوں کی بخشش کا اندازہ ہو جائے
تو آپ پورا سال ہی دعا کریں یا اللہ یہ پورا سال ہی رمضان بن جانا چاہیے۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی سورۃ حاقہ کی، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اللہ فرماتے ہیں خوب خوشی سے کھاؤ پیو اس سبب کے جو دن تم نے پہلے گزارے۔ عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کیوں خوشی سے کھاؤ پیو، یہ گزرے دنوں سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اس سے مراد ہے روزے کے ایام۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمان جنت کو فرمائے گا کہ میرے ان بندوں کو جو قبروں سے اٹھیں گے اور یہ بھوکے پیاسے ہوں گے اور ان کی من پسند نعمتیں ان کے سامنے لے آئیے۔ روزہ مشقت تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، آدمی کا اسٹیمنا اور اس کی قوت جتنا بھی کبھی ہو، الٹیمیٹلی ایک تو فزیکل ایفیکٹس، دوسرے سائیکولوجیکل ایفیکٹس، دونوں چیزیں آدمی پر ہم کچھ نہیں بھی ہونا ہوتا وہ بھی ہو جاتا ہے اسی تصور سے کہ میرا روزہ ہے، میری طبیعت اب صبح سے خراب ہے، میں صبح سے بیٹھا دعائیں مانگ رہا ہوں، حدیث کھول کے بیٹھا ہوں، لکھ بھی رہا ہوں، اور بات بڑی یا اللہ ہمت عطا فرما دے کہ میں کم از کم کچھ کہہ تو سکوں نا۔ وہ صبح سے مسلسل میں لگاتار، آپ بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میرا وقت جو ہے، جو میرا ڈیسائیڈڈ ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ پورا فرما دے۔ سورہ سجدہ میں اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں حبیب ان بندوں کو بتائیں کہ میں نے تمہارے لیے ایسی نعمتیں رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کہیں سے دل گزرا ہے، جنہوں نے اچھے کام کیے اب ان کی عمل کے سبب۔ رسالت امام علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایسا کون سا عمل ہے جس کی نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہیں، جس کا تصور بھی محال ہے؟ آپ نے فرمایا قیل کان عملہم الصیام، یہ تمہارے روزے اور حالت روزے میں تمہاری عبادتیں، یہ وہ اعمال ہیں جن کی نعمتوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی نہیں فرمایا۔ ایسی نعمت اتنا بتا دیا کہ ایسی نعمتیں ہیں جس کا کسی کو کوئی تصور میں نہیں ہے۔ طبرانی کی روایت لیتا ہوں جی، آپ سارے حالت سیام میں ہیں، اور ان اللہ جعل مائدۃ، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میرے رب نے ایک دسترخوان کا راستہ کرنا ہے، مالا عین رات، ایسا دسترخوان کسی نے نہیں، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہوگا، ولا اذن سمعت، اور نہ کسی کان نے سنا ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، اس کا تصور کسی بشر کے دل سے بھی نہیں گزرا ہوگا، لا یقعد علیہا الا الصائمون، اس دسترخوان پر صرف روزے دار بیٹھیں گے اور کوئی نہیں بیٹھے گا۔ پھر فرمایا یودع للصائمین مائدۃ من الذھب، سونے کا یہ دسترخوان ہوگا، یاکلون منھا، اس سے روزے دار کھائیں گے، والناس ینظرون، اور جو روزے نہیں رکھتے وہ دیکھتے رہ جائیں گے کہ کیسا دسترخوان ہے جو اللہ نے آراستہ کر دیا۔ 5 خوبیاں جو میں رکھتا ہوں جی روزے دار کی، نوم الصائم عبادت، روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے، روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے، وہ روزے رکھ کے سو جائے تو اسے کچھ کہا نہ کرے، اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ وسمت تسبیح، اگر وہ خاموشی سے بیٹھا ہے اس کی خاموشی بھی اللہ تعالیٰ تسبیح میں شمار فرما لیتے ہیں۔ وعملہ مضاعف، اور اس کے عمل کو دگنا کر دیا جاتا ہے۔ ودعاؤہ مستجاب، دعا اس کی قبول ہو جاتی ہے۔ وذنبہ مغفور، اور اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ صبح سے آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے سارے اعضاء تسبیح پڑھتے ہیں، اور پہلے آسمان والے فرشتے غروب آفتاب تک اس کے لیے تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ وَإِنْ حَلَّلَ وَصَبَّحَ أَوْ كَبَّرَ تَلَقَّاهُ 70,000 مَلَكٍ، 70,000 فرشتے ایک ایک روزے دار کے تسبیحات کو لکھتے ہیں، ایک ایک روزے دار کی، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جاتا ہے۔
یہ حدیث کنز الاموال کی ابی ہریرہ اس کے راوی ہیں جی. لا یلومون علی سوء الخلق. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر آپ کے ساتھ یہ 3 بندے مس کنڈکٹ کریں، بد لحاظی کریں یا بد اخلاقی کریں، انہیں آپ نے کچھ نہیں کہنا. ایک تو المریض، مریض اگر آپ سے مس کنڈکٹ کرے یا بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے. ایک بندہ بیمار ہے، اگر اس سے کوئی ایسی بہت سخت بات نکل جاتی تو فرمایا اس کو ملامت نہیں کرنی، اور فرمایا والصائم اور حتی یفطر، اور روزے دار جب تک کہ وہ افطار نہیں کر لیتا. اور تیسرا امام عادل ہے. اور اگلی حدیث کنز المال کی رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ یوحی الی الحفظۃ، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو حکم دے رکھا ہے لا تکتبوا علی صوام عبیدی بعد العصر سیئات، کہ عصر کی نماز کے بعد میرا یہ روزے دار بندہ اگر اس سے کوئی صغیرہ گناہ سرزد ہو جائے تو تم نے لکھنا نہیں ہے، تم نے لکھنا نہیں ہے. اس سے میرا خیال ہے روزے کی کیفیت کا خود ہی اندازہ ہو جانا چاہیے. ویسے بھی کوئی صبر کے پیمانے عصر کے بعد ویسے بھی چھلکنے لگتے ہیں اور ضبط کے برتن بھی ٹوٹتے ہیں. اللہ صبر عطا فرمائے، چونکہ یہ صبر کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو. میں بس اوقات مجھے سال میں ایک آدھ مرتبہ کسی دسترخوان پر اتفاق ہوتا ہے جانے کا، تو وہ ان کے نوجوان طبقہ جو ہے نڈھال اور بڑی ہی عجیب سی حالت میں ہوتے ہیں، جیسے ابھی روح پرواز کرنے والی ہے. تو مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ کی اتنی عمر ہو گئی آپ کو کچھ نہیں ہوتا؟ فیل تو سب کو ہوتا ہے، لیکن یہ کہہ کے یار روزہ بڑا کیا لگتا ہے، پیاس بڑی کی لگتی ہے، کیوں اپنا اجر ضائع کرتے ہیں؟ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. تیسرے پہلو کی طرف چلتے ہیں. پہلا مہینہ اللہ تعالیٰ، پہلا عشرہ رحمت کا. میری زبان کہیں لڑکھڑا جائے یا الفاظ میرے متغیر ہو جائیں تو پریشان نہ ہوئیے گا. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو خبر دے دو، انہیں بتا دیجئے میرے محبوب کہ میں بڑا ہی بخشنے والا ہوں، بڑا ہی رحم کرنے والا ہوں. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. نبی خبر دے دیجیے، انہیں بتائیے کہ تمہارا رب بڑا بخشنے والا ہے اور بڑا ہی مہربان ہے. اور مہربان کس کے لیے ہے؟ جو اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، توبہ بجا لاتا ہے. التوبۃ واجبۃ من کل ذنب. توبہ جو ہے وہ ہر بندے پر واجب ہے، چاہے گناہ کیا ہو یا چاہے گناہ نہیں کیا، ہر حال میں ہر شخص پر توبہ واجب ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے گھر کے ملازم اگر آپ کے مزاج سے ناآشنا ہوں تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ انہیں پتہ ہے کہ آپ ٹھنڈا پانی نہیں پیتے، آپ نیم گرم یا سادہ پانی پیتے ہیں، اور وہ یک بستہ گلاس آپ کو لا کے دے دیں تو آپ کیا فیل کریں گے؟ طے شدہ بات ہے. اگر آپ کے لیے میڈ سالن بنائے اور خوب مرچیں ڈال دے اور آپ سٹمک کے پرابلم ہے، آپ کو مرچیں آپ ویسے نہیں کھاتے، تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ حاضل قیاس. گھر کا ملازم چاہے وہ آپ کا ماتحت ہو، فیکٹری میں ہو، آپ کے آفس میں ہو، جب وہ آپ کے مزاج سے ناآشنا ہوگا، آپ کے اوصاف سے ناآشنا ہوگا، آپ اس کو کبھی بھی اپنے پاس ٹہرنے نہیں دیں گے. میں نے دعا مانگی تھی، کہا تھا یا اللہ کردہ نہ کردہ گناہوں کو معاف فرما دے. تو میرے کسی مہربان نے سوال کیا کہ علامہ صاحب کردہ گناہوں کی تو معافی ہے، جو گناہ کیے نہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مالک ہے؟ کہتے جی ہے. میں نے کہا خالق ہے، رازق ہے. تو میں نے کہا آپ کو اس کی صفات اور اوصاف کا پتہ ہے؟ کہتے نہیں. تو میں کہ یہ گناہ نہیں ہے کہ انسان اپنے مالک کی صفات سے اور اوصاف سے واقف نہ اور بے خبر ہو؟ کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ اعضائے بدن گناہوں کے مرتکب ہوں یا نہ ہوں،
پھر بھی ہم گناہ گار ہیں کہ ہم نے اپنے مالک کی معرفت حاصل نہیں کی، عرفان الہی حاصل نہیں کیا۔ دسترخوان پہ آج آزمائیے گا، اگر آپ کے مزاج کے برعکس کوئی چیز آ جائے تو آپ آتش زیرپا ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ میں یہ نہیں کھاتا، میں وہ نہیں پیتا۔ اور جو مالک آپ کی حیات کا مالک ہے، آپ کے رزق کا مالک ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ رسالت مآب علیہ السلام نے شاہ فرمایا انا اخفق للہ، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ وردون ذالک لمن خشی ربہ، میں اپنے محبوب کے صحابہ سے راضی اس لیے ہوا ہوں کہ مجھ سے بہت ڈرتے ہیں، مجھ سے بہت ڈرتے ہیں۔ ہاں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ انسان کو بیٹھے بیٹھے جھلجھلی آ جاتی ہے؟ جھلجھلی سمجھتے ہیں؟ جھلجھلی کسے کہتے ہیں؟ ایک دم ایسے بندہ بیٹھا کانپ جاتا ہے، ایک دم پورے بدن پہ لرزہ ہوتا ہے، پورا وجود اس کا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ وہ بندہ مثل المومن اذا اقشعر من خشیۃ اللہ، جس کے دل میں اللہ کا خوف اور بیٹھے ایک دم ایسے لرز جائے تو میں واقعت ذنوبہ وبقیت حسناتہ، اللہ فرماتا ہے اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دو، نیکیاں باقی رہنے دو، سارے صغیرہ گناہ معاف کر دو۔ اللہ کی ذات سے ایک لمحے کے لیے خوف زدہ ہو کے جھلجھلی کا پیدا ہو جانا، اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام رو رہے تھے، 6 سال کی عمر تھی، تو ماں نے کہا کہ بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ تو رونا تمہارا بنتا نہیں، کوئی گناہ تو کیا نہیں۔ کہتے مجھے اللہ کی آگ سے ڈر لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، کہا کہ اگر آپ مجھے رب کی آگ سے ضمانت دے سکتی ہیں تو میں رونا بند کر دیتا ہوں۔ فرشتوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرشتوں میں گناہوں کی صفت ہے؟ اچھا باتیں تو کرنی ہے، آپ بولتے جائیں گے تو مجھے وقفہ بھی ہوتا جائے گا، کم بولنا پڑے گا۔ آپ یہ فرمائیے فرشتوں سے گناہ سرزد ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، معصوم ہے نا، ڈیسائیڈڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخافون ربهم من فوقهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ ہر وقت اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور وہی کچھ کرتے ہیں جو ان کا رب انہیں حکم دیتا ہے، اور سارا کچھ وہی کرتے ہیں جو رب نے کہا، نافرمانی نہیں کرتے۔ اور کہتے کہ سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، تو پاک ہے ہر عیب سے یا اللہ، ہم تو تیری عبادت کا حق ہی ادا نہیں کر سکتے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ تو میں اور آپ حق ادا کر سکتے ہیں عبادت کا؟ کہا کرے یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ جو ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے یا اللہ قبول فرما لے اور ذریعہ نجات بنا دے۔ رسالت امام احمد بن حنبل کی روایت، رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جب بھی جبریل کو دیکھا ہے، ما جانی جبریل قط الا وهو يعد خوفا من الجبار، ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ جبریل وہی لے کے آئے ہوں اور وہ کپ کپی نہ تاری ہو۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کپ کپی کیوں تاری رہتی ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ کے خوف سے، میں اللہ کی تدبیر سے ہر وقت خوف زدہ رہتا ہوں، اللہ کی تدبیر سے۔ اور ابراہیم خلیل اللہ بے قرار اور بے چین اور روتے، تو کسی نے کہا کہ آپ تو اللہ کے خلیل ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جب میں اپنی خطاؤں کو یاد کرتا ہوں تو مجھے اپنا خلیل ہونا بھول جاتا ہے، جب میں اپنی خطاؤں کو یاد کرتا ہوں تو مجھے اپنا خلیل ہونا بھول جاتا ہے۔ امام زین العابدین رضی، اچھا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ یہ ہستیاں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، جن کی بخشش ڈیفینیٹ ہے، آئدر وہ فرشتے ہوں، انبیاء اور رسل ہوں، ان کے اپنے خوف کا یہ عالم تھا، اور ہماری بخشش ڈیفینیٹ نہیں ہے، اس کے باوجود ہم بے خوف کتنے ہیں، ہمیں اللہ کا خوف ہی نہیں ہے۔ امام زین العابدین علی بن حسین ان کا نام تھا جی، اور امام حسین کے صاحبزادے، وضو کرتے روتے رہتے تھے، بہت روتے تھے۔ آپ کے شاگردوں نے پوچھا کہ جب بھی وضو کرتے ہیں اور آپ رونا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ کاش تمہیں پتہ چل جاتا کہ وضو کرنے کے بعد
تم کس ذات کی بارگاہ میں کھڑے ہونے جا رہے ہو؟ اگر تمہیں اس بات کا پتہ چل جائے کہ تم نے کھڑا کس کے سامنے ہونا ہے تو شاید ان کو غشی کے دورے پڑتے تھے، وضو کرنے کے بعد غشی کے دورے پڑتے تھے۔ فرماتے کم از کم سوچو تو صحیح کہ تم کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہو۔ کورٹ میں آپ کی وٹنس ہو، عدالت آپ کو طلب کر رہے تو ہاتھوں میں پسینہ، پورے ہاتھوں کو ملتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، گردن سے پسینہ شرابور ہوتے ہیں۔ دنیا کا ایک انسان ہے جس کو منصب اور عہدہ دیا، اس کے سامنے آپ کو جانا ہے۔ ایگزامینیشن ہال میں جانا ہو، پتہ نہیں میری حالت تو بہت غیر ہوتی تھی، بہت بری حالت ہوتی تھی میری، اور ہاتھ بھی کانپتے تھے، پسینہ بھی آتا تھا۔ کیا تھا ایگزامینیشن ہال کے اندر؟ آپ نے فرمایا کاش تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ تم کس ذات کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہو تو تمہاری یہ کیفیت کبھی بھی نہ ہو۔ میں امام زین العابدین کی بات کرتا ہوں جی۔ جابر بن عبداللہ رسالت مآب الاسلام کے پاس حاضر خدمت ہوئے، بات بڑی غور سے حدیث سننے والی ہے، غور سے سننے والی ہے۔ آپ کی نا دائیں ران کے اوپر امام حسین تشریف فرماتے، چھوٹے سے بچے تھے، 2-4 سال کے ہوں گے، اور آپ نے فرمایا یا جابر یولد لابن ھذا ابن یقال له علی، فرمایا جابر یہ جو میرا بیٹا میری ران پہ بیٹھا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ ایک بیٹا عطا فرمائے گا، یقال له علی، اس کا نام علی ہوگا، علی بن حسین۔ اذا کان یوم القیامت نادى مناد من بطنان العرش، اور جب قیامت کو ایک فرشتہ ندا دے گا لیکم سید العابدین، کہ اللہ کی مخلوق میں جو سارے عابدین کے سردار ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لیکم سید العابدین یعنی جتنے بھی مخلوق کے خدا میں جمی انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں جو عابدین کے سردار ہیں کھڑے ہو جائیں۔ فرمایا فیقوم ہوا، میرے اس بیٹے کا وہ بیٹا کھڑا ہو جائے۔ کس کے بارے میں فرمایا ہے؟ امام زین العابدین کے بارے میں۔ کیسی وہ ہستی تھی، اور حج کر رہے تھے اور اوپر چادر تھی، طواف کر رہے تھے اور بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے بیت اللہ کے غلاف سے لٹک کر، اور کہہ رہے تھے یا اللہ میرے گناہ ریت سے بھی زیادہ ہیں، مٹی کی ذرات سے بھی زیادہ ہیں، جمادات سے بھی زیادہ ہیں، نباتات سے بھی زیادہ ہیں، یا اللہ تم میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جب تہجد کی اذان آئی تو انہیں پکڑ کے کھینچ کے پیچھے کیا، غلاف کعبہ سے ہٹایا۔ یہ کون شخص ہے کہ رات ساری گزر گئی اور یہ اپنے گناہوں کا اعتراف اور معافی مانگ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں جب ہم نے دیکھا تو وہ امام زین العابدین تھے، وہ امام زین العابدین تھے۔ آپ بات پر غور کریں کہ وہ لوگ تو کیا امام زین العابدین نے اس حدیث کو نہیں سنا ہوگا؟ ایک اس کا حصہ رہ گیا۔ آپ نے فرمایا جابر جب تمہاری ملاقات میرے اس بیٹے سے ہو تو اس کو میرا سلام پہنچا دینا۔ اور جابر بن عبداللہ اب اس حدیث کی کہ میں پرت کھولوں، ڈسکشن کروں نا حدیث پہ، تو اس کے پیچھے کتنے پہلو جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسالت مآب الاسلام کو خبر تھی کہ میرے اس بیٹے نے جوان ہونا ہے، شادی کرنی ہے، اللہ نے اس کو بیٹا دینا ہے، اس بیٹے کو میرے رب نے یہ مقام عطا فرمانا ہے، اور جابر بن عبداللہ نے اس وقت تک زندہ رہنا ہے۔ سارے پہلو اب حدیث پر کلام کروں گا تو بات پھر کہیں اور نکل جائے گی۔ ہاں، انصاری نوجوان تھا، رسالت مآب الاسلام خطاب فرما رہے تھے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رات بھر جاگ کے عبادت کرنے سے بھی دل کی گرہ نہیں کھلتی، کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جائے تو اس کا ایک آدھ جملہ یہ دل پر لگی گرہ کو کھول دیتا ہے۔ رسالت مآب الاسلام خطاب فرما رہے تھے اور نوجوان خوف خدا آیا اور حالت خراب ہوئی، گھر میں مقید ہو گیا، باہر نہیں آیا۔ آپ نے سوال کیا تمہارے ساتھی نہیں آ رہے تو عرض کیا رسول اللہ بیمار ہیں۔ جب آپ گھر تشریف لے گئے تو آپ کو دیکھ کے کچھ سانسیں لیں اور اس کے بعد روح پرواز کر دی۔ فرمایا جہزوا صاحبکم، فرمایا اپنے ساتھی کی کفن دفن کا بندوبست کرو، فإن الفرق من النار فتح قابضہ، جہنم کے خوف نے اس کو موت سے ہمکنار کر دیا ہے۔ کبھی سوچے تو صحیح، ایک لمحے کے لیے سوچے کہ وہ لمحہ کیسا ہوگا۔ اس لمحے کو کیا سوچنا ہے، میدان حشر کو کیا سوچنا ہے؟
رسالت ماں علیہ السلام پوچھی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کس قیامت کا ذکر کرتے ہو؟ جس دن تجھ پر اللہ موت طاری کرے گا تیری یہی قیامت ہے، تیری یہی قیامت ہے، تو کس قیامت کا انتظار کر رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں قیامت تو نہیں آئی، قیامت تو. اور پھر رسالت ماں علیہ السلام نے فرمایا جب جنازہ اس پر ادا فرمایا تو فرمایا کہ اس کے جنازے میں اتنی کثرت سے فرشتے آئے ہیں کہ مجھے آپ پنجوں کے بل چل رہے تھے. تو صحابہ نے اصل پنجوں کے بل کیوں چلتے ہیں؟ فرمایا اتنے فرشتے ہیں کہ مجھے قدم رکھنے میں دشواری ہو رہی ہے، جگہ جگہ قدم ہے. اللہ کا خوف دل میں پیدا ہونا چاہیے، اللہ سے کبھی تو ڈر جانا چاہیے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جلال الدین نے حدیث کو نقل کیا، روز عشاء کی نماز مضافات سے آتے تھے، مسجد نبوی میں پڑھتے تھے، اور ایک دن وہ نہیں آئے تو آپ نے پریشان ہوئے کہ آج نماز پڑھنے نہیں آ رہے. وہ نوجوان راستے میں گھر تھا، خاتون تھی، خوبصورت صحابی تھے، تابعی تھے، مائل کرتی تھی اور آپ گزر جاتے تھے رات کو جب گزرتے تھے. تو ایک دن اس نے روکا، بازو پکڑا، اپنے گھر کے اندر داخل کر لیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن کریم کی آیت یاد آ گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، کہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب گناہ کے بالکل قریب چلے جاتے ہیں تو انہیں خدا یاد آتا ہے تو وہ پیچھے ہٹاتے ہیں. قرآن کریم کی آیت یاد آئی اور وہ آپ نے کہا پتہ کرو نوجوان آ نہیں رہا. آپ کو اطلاع دی گئی کہ وہ ان کا انتقال ہو چکا ہے. آپ گھر تعزیت کرنے کے لیے تشریف لے گئے. امیر المومنین تو اس کے والد سے پوچھا تو اس کے والد نے بتایا کہ میرا بیٹا جو ہے دروازے کے باہر بے ہوش پڑا تھا، ہوش آیا تو اس نے کہا کہ اس طرح مجھے عورت روزانہ مائل کرتی تھی. اس نے میرا بازو تھاما، میں بھی اندر چلا گیا، مجھے قرآن کریم کی آراف کی آیت یاد آئی تو میں غش کھا کے گرا. اس خاتون نے ملازمہ کے ساتھ مل کے ان کو اٹھا کے ان کے گھر کے دروازے کے سامنے رکھ دیا، اور پھر ان کے والد نے بتایا کہ وہ جاں بر نہیں ہو سکے. اسی صدمے سے ان کو موت آ گئی کہ اتنا بڑا گناہ میں نے کیسے کر لیا، میں نے ارادہ کیا تو کیا کیسے. رسالت امام علیہ السلام کے محبوب ترین صحابی عمر فاروق، آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتے. اللہ نے ان کے اندر نبوت کے سارے اوصاف رکھے ہیں. ان کی تاریخ ہسٹری آپ کے سامنے ہے. آپ اسی قبر پر تشریف لے گئے دعا کرنے کے لیے، اور وہاں جا کے آپ نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی، آپ ساتھ آپ کے دیگر صحابہ بھی تھے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ میرے رب کا وعدہ ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کو میں ایک نہیں 2 جنتیں عطا کروں گا، جنت ماوا جنت. تو فرماتے ہیں کہ قبر سے اسی وقت صدا آئی، امیر المومنین ایک نہیں 2، رب نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، رب نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے. میری اس بات پر غور کرنے سے پہلے یہ بھی غور کر لیجیے گا کہ وہ سماعت عمر فاروق کی تھی، میری اور آپ کی سماعت نہیں تھی. اللہ کے رسول کے صحابی کی جو ہے وہ سماعت تھی. خوف خدا ہمہ وقت دل میں رہنا، مجھے بڑا فکر رہتی ہے، مجھے بہت زیادہ. آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میری ابتدا میں جمعہ ادا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ میرا عیب کوئی آپ کے سامنے نہ کھل جائے اور میرا بھرم ہمیشہ قائم رہے. بہت سے لوگ یہاں کثرت سے میرے ذاتی مراسم بھی ہیں اور ہمیشہ خوف رہتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جائے. مجھے یہ بڑا خوف رہتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ہیں، شاگردوں کے سامنے میرا کوئی ایسا نقص اور عیب نہ کھل جائے کہ میرا بھرم جاتا رہے. باپ کو فکر ہوتی ہے کہ اولاد کے سامنے میرا کوئی عیب نہ کھل جائے، میرا بھرم نہ جاتا رہے. ہم کتنے بے خوف ہیں. مجھے اپنے شاگردوں کا خوف ہے، مجھے آپ لوگوں کا خوف ہے، باپ کو بیٹوں کا خوف ہے، مرشد اور پیر کو اپنے مریدین کا خوف ہے کہ بھرم نہ کھل جائے. کاش کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہوتا کہ کہیں اس ذات کے سامنے ہمارا بھرم نہ کھل جائے، ہمارا عیب نہ ظاہر ہو جائے. دنیا داروں کے سامنے ہم عیب سے ڈرتے ہیں کہ عیب نہ کھل جائے. کاش کبھی ہم نے اپنے رب کو بھی دیکھا ہوتا. اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے.
حکم فرماتا ہے وقاموا الصلاۃ، کیا قائم کرنا ہے؟ بول پڑے کوئی. اگر آنکھ لگے گی تو وضو جاتا رہے گا، وضو جاتا رہے گا تو نماز نہیں ہوگی تو جمعہ جائے گا. اور رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ سیام کی عبادتیں اور ماہ سیام کا روزہ، ساری زندگی کے روزے اس ایک روزے کا نعم البدل نہیں ہو سکتے، اور زندگی بھر کی عبادتیں ماہ سیام کی عبادتوں کا نعم البدل نہیں ہوتے. اس لیے اگر بہت ہی حالت خراب ہو رہی ہے تو آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیے، تاکہ اللہ نہ کرے اگر کوئی ڈراؤزینس فیل ہو یا پھر جھٹکے لگے تو وضو تو قائم رہ جائے. چلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک یہ لوگ اے حبیب توبہ کرتے رہیں گے تب تک جو ہے میں ان کی بخشش کرتا رہوں گا اور انہیں کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دوں گا. حاکم کی حدیث ہے جی، حبیب ابن حارث راویہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ اس حدیث کی راوی ہیں، فرماتی ہیں رسالت امام علیہ السلام کی ایک صحابی ہیں. اچھا میں اور آپ جب اپنے آپ سے عہد کرتے ہیں کہ یار گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو فوراً توبہ کر لینا چاہیے. اگر پھر ہو جائے تو حبیب ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ انی راجل مکراف للذنوب، میں وہ شخص ہوں جو ہر وقت گناہوں میں لتھڑا رہتا ہے. فرمایا فقال تب الی اللہ یا ابن حبیب حارث، اے حبیب ابن حارث اللہ سے توبہ کر لیا کرو. فقال یا رسول اللہ اتوب واعود، توبہ کرتا ہوں پھر گناہ کرتا ہوں. فقال کلما اذنبت فتب، اچھا ایسا کر جب بھی گناہ ہو جائے تو توبہ میں تاخیر نہ کیا کرو. توبہ میں کیا نہ کیا کرو؟ تاخیر نہ کیا کرو. یا رسول اللہ تکثر ذنوبی، اس وقت گناہوں کی بہت کثرت نہیں ہو جائے گی؟ فقال، آپ نے فرمایا عفو اللہ اکثر من ذنبک، اے حبیب ابن حارث اللہ کی رحمت اور مغفرت تیرے گناہوں سے زیادہ ہے. میں تراویح کا درس دے کے یہاں سے باہر نکلا، اس دروازے کے پاس مجھے رات ایک بہت ہی معتبر شخصیت نے مجھے روکا اور میری ان سے پہلے انٹریکشن تھا. تو انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب خوشی خضو عبادت میں نہیں ہے، میں بڑا گنہگار ہوں، پتہ نہیں میری بخشش ہونی ہے کہ نہیں ہونی. تو میں نے کہا اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، حسن ظن رکھیں اللہ کی ذات سے. وہ کہتے ہیں میرے گناہ بہت زیادہ ہیں. میں نے کہا توبہ کر لیں، اللہ سے توبہ کرتے رہا کریں. اسی بات پہ مصر تھے اور میں اس پر مصر تھا کہ آپ کا مالک رحیم اور کریم ہے، وہ آپ کو معاف فرما دے گا. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوا کرو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. ایک تو وعدہ کرے کہ اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہوں گے. آپ نے ہمیشہ کہنا ہے انشاءاللہ مجھے اپنے رب سے حسن ظن ہے کہ میری موت بھی حالت ایمان پہ آنی ہے، میرا خاتمہ حالت ایمان پہ ہوگا اور میرا مالک جو ہے میرے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں ویسا عطا کر دیتا ہوں. یہ جو فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہے ان سے کوئی آپ کی آشنائی ہے؟ اللہ کا عرش فرشتے، اچھا اب اس کی وضاحت میں نہیں کرتا کہ وہ عرش not physically they are lifting the arsh of Allah Almighty، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ویسے اٹھا رکھا ہے. اس کی وضاحت کروں گا میں بعد میں، ابھی اپنی بات سے ہٹ جاؤں گا. جن فرشتوں نے اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہے کبھی آپ نے یاد کیا ان کو؟ کربین کے بتا تو دیں، یاد کرتے ہیں انہیں؟ کبھی کہا یا اللہ جن فرشتوں نے تیرا عرش اٹھا رکھا ہے ان کے درجات کو بلند کر دے؟ کبھی مانگی دعا؟ نہیں مانگی. اللہ فرماتے ہیں الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جنہوں نے میرا عرش اٹھا رکھا ہے، ومن حولہ، اس کے ساتھ جو فرشتے طواف کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، سورۃ مومن کی آیت. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے میری تسبیح بیان کرتے ہیں، وَیُؤْمِنُونَ بِهِ، اور ان لوگوں کی تعریف و توصیف کرتے ہیں جو مجھ پر ایمان لائے.
جو مجھ پر کیا لائے؟ ایمان لائے. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور جتنے ایمان والے زمین پر ہیں اللہ فرماتے ہیں میرے یہ فرشتے کروبین جنہوں نے میرا عرش اٹھا رکھا ہے ان سب کی بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں. سب کی کیا کرتے ہیں؟ اب بتائیے رب رحمان ہے یا نہیں ہے؟ رحیم ہے یا نہیں ہے؟ کریم ہے یا نہیں ہے؟ ایسا کریم وہ فرشتے جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، یا اللہ تیری رحمت اور تیرے علم نے پوری کائنات کو گھیرے میں لے رکھا ہے. فاغفر للذین تابوا، یا اللہ یہ زمین پر تیرے بندے جب تو اسے توبہ کریں تو انہیں معاف کر دینا. توبہ کرے تو ان کو کیا کر دینا؟ معاف. یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ یہ فرشتے آسمان کے. اور کہتے ہیں ربنا وادخلہم جنات عدن، یا اللہ معاف بھی کر دینا اور جنت عدن میں بھی داخل کرنا. یہ وہ فرشتے الذین یحملون العرش جنہوں نے رب کا عرش اٹھا رکھا ہے. اور کہتے ہیں التی وعدتہم، یا اللہ جس جنت کا تو نے وعدہ کیا وہ جنت بھی عطا کر دینا. ومن صلح من آبائہم، اور یا اللہ اگر ان کے ماں باپ بھی صاحب ایمان ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ جنت میں بھیج دینا. وازواجہم، ان کی بیویوں کو بھیج دینا. ذریاتہم، ان کی اولادوں کو بھی بھیج دینا. ایسا رحمان اور رحیم ہے رب، ایسا رحمان کہ جن فرشتوں نے، یہ 8 فرشتے ہیں جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے اور باقی ان کے گرد ہیں اور وہ بھی وہاں آپ کی بخشش کی دعا کرتے ہیں. حیرت کی بات ہے ہم توبہ کرنے کو تیار نہیں ہیں. حیرت کی بات ہے کہ وہ وہاں بیٹھے ہمارے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں اور ہم اس طرح آنے کو تیار ہی نہیں ہے. میں ایک آدھ حدیث لے کے آگے چلتا ہوں. جی عبداللہ ابن عمر حدیث کے راوی ہیں اور اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو نقل کیا. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ بندے کو رب کے قریب پکڑ کے لایا جائے گا، پھر رب فیقررہ بذنوبہم، اس کے گناہوں کو اس کے سامنے کھول دیا جائے گا. حدیث کس کی ہے جی؟ امام بخاری بولی تو صحیح نا. امام بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو نقل کیا. راوی کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر، عمر فاروق کے صاحبزادے. کہتے ہیں رسالت باب نے مجھے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اپنے سامنے اس کو لایا جائے گا اور اس کے گناہوں کو اس کے سامنے پیش کیا جائے گا. وہ اتعرف ذنب قضا، اس گناہوں کو پہچانتے ہو تم نے؟ اتعرف ذنب قضا، اس کو پہچانا. گناہ چلتے آئیں گے، نیچے چلتے آئیں گے اور پوچھا جائے گا اس کو دیکھا یہ گناہ کیا تھا، تو بھائی سے زیادتی کی، ظلم کیا، کسی کا مال کھایا، سارے سوال اس سے پوچھے جائیں گے. کہے گا فیقول رب اعرف، یا اللہ میں نے سب کو پہچانا، یہ سارے کام میں نے کیے ہیں. فقال، اللہ فرمائیں گے، اور اتھر لرز رہا ہوگا، کانپ رہا ہوگا. اللہ فرمائیں گے فإنی قد سترتنا علیک فی الدنیا، دیکھ لو تمہارے یہ سارے عیب میں نے دنیا میں کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیے. تیرے اندر یہ سارے عیب تھے لیکن تیری ماں کے سامنے، بہنوں کے سامنے، بیوی کے سامنے، اولاد کے سامنے میں نے کبھی ان گناہوں سے پردہ نہیں اٹھایا اور تجھے میں نے رسوا نہیں ہونے دیا. وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، اور آج میں تیرا رب تیری اسی خوف کی وجہ سے تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. وَيُؤْتِي صَحِيفَةَ حَسَنَاتِهِ، اور آپ نے فرمایا کہ اس کے ہاتھوں میں نیکیوں کا صحیفہ دے دیا جائے گا اور اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. بخشش آپ کے اعمال کے سبب ہے یا اللہ کے فضل؟ پھر بتا دیجیے. اللہ کے فضل و کرم سے ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہے. عمل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے، چلتے جائیے، آگے بڑھتے جائیے. اور اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ جو من لازم الاستغفار، جو بندہ استغفار لازم کر لیتا ہے، جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ ہر تنگی میں سے نکلنے کا راستہ دیتا ہے. اور من کل ہم فرجا، اور اللہ تعالیٰ ہر غم سے نجات دے دیتا ہے. ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اس جگہ سے رزق دیتا ہے جس جگہ سے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. لیکن شرط کیا ہے؟ روز ایک تسبیح پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ڈیلی پڑھیں، چلتے، گھر گاڑی میں بیٹھے، گھر جاتے، جہاں گیپ ملے، ٹائم ملے، کم از کم ایک تسبیح تو پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. 2 بندوں کو جہنم میں حدیث ہے جی، امام ترمذی کی حدیث کا نمبر 2608، راوی ابی ہریرہ. 2 بندوں کو جہنم سے نکال کے لایا جائے گا اور کہا، بتایا جائے گا کہ تجھے تیرے اعمال، تمہیں تمہارے اعمال کے سبب جہنم میں بھیج دیا گیا. اور
جاؤ واپس جہنم میں جاؤ. دونوں واپس، ایک مڑ مڑ کے پیچھے دیکھے گا اور دوسرا تیزی سے بھاگ کھڑا ہوگا. انہیں فرشتے وہیں روک رہیں گے. اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے. ان سے پوچھا جائے گا تم پیچھے مڑ مڑ کے کیا دیکھ رہے ہو؟ دوسرے سے پوچھا جائے گا تم کیوں جہنم میں بھاگے جا رہے ہو، وہ کون سی ایسی جگہ ہے؟ تو جو بھاگا جا رہا ہوگا وہ کہے گا کہ دنیا میں نافرمانی کرتا آیا تھا تو اتنی سزا ملی ہے، اب ڈر ہے کہ اللہ کی نافرمانی حکم نہ مانا تو نہ جانے کہ اس سے بڑی سزا نہ مل جائے. دوسرے سے پوچھا جائے گا تو مڑ مڑ کے کیا دیکھتا ہے؟ وہ کہے گا بار بار دیکھ رہا ہوں، ساری زندگی الرحمن الرحیم کہتا آیا، آج اس رحمان کی رحمانی کو دیکھنا ہے اور کریم کی کریمی کو دیکھنا ہے. کیا پتہ جاتے جاتے حکم آ جائے کہ واپس آ جائے. حدیث پاک میں آتا ہے، رسالت باب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان دونوں کو واپس جنت میں بھیجو. اللہ کی ذات سے اس نے ظن رکھیں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں اور رب کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں. استغفار سے کبھی بھی اپنی زبان بند نہ کیا کریں. کچھ مسائل کی طرف چلتے ہیں روزے کے حوالے سے. کل بھی 2-3 دن سے لگاتار سوال جواب روزے کے حوالے سے آتے ہیں. جی اچھا یہ بتائیے کہ کوئی ایسا فارمولہ، کوئی ایسا کلیہ جس سے فیصلہ کرنے میں آسانی ہو، روزہ کیسے ٹوٹتا ہے؟ میں بتا دیتا ہوں. جی امام بخاری کی حدیث دیتا ہوں اور راوی ہیں عبداللہ ابن عباس اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رسالت باب الاسلام نے ایک چھوٹا سا فارمولہ دیا، الفطر مما دخل واللیس مما خرج. روزہ کسی چیز کے داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، کسی چیز کے خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا. یہ کلیئر پوائنٹ کلیئر ہے. روزہ کسی چیز کے اور وضو کسی چیز کے. ٹھیک ہے، اگلی حدیث لیتے ہیں جی عبد الرزاق کی اور مصنف سے عبداللہ بن مسعود راوی ہیں، انما الوضو مما خرج. میرے نبی نے فرمایا کسی چیز کے خارج ہونے سے کیا ٹوٹتا ہے؟ والصوم مما دخل. اور روزہ کب ٹوٹے گا؟ داخل ہونے سے ٹوٹے گا. ٹھیک ہو گیا جی. وہ پوچھ رہے تھے کل بھی ہمارے نوازی ہیں کہ علامہ صاحب صبح فاسٹنگ بلڈ شوگر کے لیے دینا ہے تو میں مسز نے خون دینا ہے اور خون دے دیا جائے، آپ کیا فرمائیں گے؟ بلڈ ٹیسٹ کروانے سے روزہ جاتا رہے گا؟ ٹھیک ہو گیا. اور اگر میں پوری بوتل خون کی دے دوں تو تب بھی نہیں جائے گا. وضو قائم رہے گا یا جاتا رہے گا؟ تو گویا آپ نے مجھے یہ بتایا کہ علامہ صاحب اگر بلڈ ٹیسٹ کروائیں گے تو روزہ نہیں جائے گا، خون دے دیں گے تو بھی نہیں جائے گا، لیکن اگر ویکنس اتنی ہو جائے کہ جس سے آپ کے روزہ افیکٹ ہوتا ہو تب آپ خون نہیں دیں گے، تب آپ خون نہیں دیں گے. تو گویا آج آپ نے مجھے یہ سمجھا دیا کہ خون دینے سے روزہ. اچھا ایک مجھے بات تو بتائیے، صبح میں نے اپنی بلڈ شوگر چیک کرنی تھی اور وضو کر لیا تھا، وضو سے تھا آلریڈی. میں نے وہ گلوکو میٹر لے کے اور اس کو میں نے پرک کیا اور میں نے بلڈ شوگر چیک کی اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں شوگر کی میڈیسن لوں گا، کہیں اگر لو چیز ہو گئی تو مجھے پرابلم نہ آ جائے. میں نے اٹھ کے جا کے چلا گیا، نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا. کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ میرا وضو قائم تھا، یہ چلا گیا. دیکھیں ابھی آپ نے بتایا کہ کسی چیز کے داخل ہونے سے روزہ ٹوٹتا ہے، خارج ہونے سے اب وہ خون تو نکلا ہے نا، تو کیا میرا وضو جاتا رہا؟ اب خون کا نکلنا اگر وہ اپنا مقام چھوڑ دے، جہاں سے آپ نے پرک کیا، دبایا، اتنا خون نکلا کہ اس نے اپنی پلیس کو چھوڑ کے آگے بہہ نکلا، آگے چل پڑا، تو پھر وضو. اور اگر اس نے اپنی جگہ کو نہیں چھوڑا، نہیں بہا، تو پھر وضو آپ کا کیا ہے؟ قائم ہے. چلیے ٹھیک ہو گیا جی. اگلی بات آپ سے کریں جی، فوت شدگان کا فدیے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جی چلتے رہتے ہیں، بات آہستہ آہستہ کرتے رہتے ہیں. من مات علیہ السلام، حدیث پاک میں آتا ہے، امام ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر راوی ہیں، کوئی شخص فوت ہو گیا تو اس کے اگر روزے باقی ہیں تو کیا کریں گے آپ لوگ؟
والد فوت ہو گئے ہیں، جیسے ہمارے کرنل اشرف صاحب بیمار ہیں، ہاسپٹلائز ہیں، ICU میں ہیں، 20 22 23 24 دن ہو گئے ہیں، اب بھی وہ روزے تو نہیں رکھ پا رہے۔ اسی طرح اگر روزے رہ جائیں اس سال کے، پچھلے سال کے، تو اولاد کیا کرے گی؟ کیا کرنا چاہیے اس کا؟ فدیہ کتنا دینا چاہیے؟ میرا خیال میں بات نہ کروں، اچھا جی، اگر آپ نے فدیہ روزے کا دینا ہے تو 300 روپے ہے جی اس کا فدیہ، اور یہ ہے کہ 2 کلو آٹا، جو میں نے چکی کا آٹا جو ہے 2 کلو اس کی قیمت ہے۔ کھجور دینا چاہیں تو 4 کلو ہے، اور اس پہ 600 میں نے تقسیم بھی کروایا ہے، اور چوک 4 کلو جو ہے 4 kg وہ 600۔ یہ 600 روپیہ پورے مہینے کا ہے یا ایک روزے کا؟ اچھا، میں نے کہا پورا مہینہ ہی نہ سمجھ لینا یہ۔ اور کھجور 4 کلو 2400 روپے کی، ایک روزے کی ہے یہ 30 کی؟ ایک روزے کی۔ اور اگر اچھی کشمش ہو 4400 روپے کی، ایک روزے کی ہے۔ آپ دیکھیں جہاں دل ٹھہر جائے، میں کرٹیسائز نہیں کرتا، لیکن رسالت ماؤ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اپنی استطاعت کے مطابق فدیہ ادا کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ استطاعت کے مطابق فدیہ ادا کرنا ہے۔ تو گویا فیصلہ یہ ہوا کہ انہو مکانہ کل یوم مسکینہ، اپنے مرحوم کے جتنے روزے رہ گئے ہیں ہر روزے کے بدلے مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیجیے گا، سحر اور افطار، نہ ہو تو فدیہ دے دیجیے گا۔ کیا دے دیجیے گا؟ ایک بات کلیئر پوائنٹ، میں ابھی پانی منگوانے لگا تھا، جب میں طبیعت ٹھیک نہیں تھا تو میں کہتا کہ بیٹا پانی رکھ دینا ممبر پر، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو اگر میں بھول کے پی لیتا تو کچھ نہیں ہوتا۔ امام مسلم کی حدیث، ابی ہریرہ سے حدیث کے راوی، من نسی وہو صائم، نہیں سادات کو نہیں دے سکتے، یہ صدقہ واجب ہے، یہ نہیں دیں گے، مسکین کو دے دیں، کسی کو نیڈی پرسن۔ جی جی بیٹا جی یس، وہ پوچھ رہے ہیں جی علامہ صاحب کیا کرنے سے روزہ جاتا ہے؟ وامٹنگ اگر ہو تو روزہ جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ اچھا، اس کی 24 صورتیں 24، لیکن 2 کا تعلق آپ کے ساتھ ہے۔ میں 24 پڑھاتا ہوں لیکن آپ کو 2 ہی بتاؤں گا جس سے آپ کا تعلق ہے۔ روزہ اگر وامٹ ہو، منہ بھر کے کہہ آئے اور اس میں سے کچھ خوراک کا حصہ واپس اندر چلا جائے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ منہ بھر کے کہہ آئیے اور پھر کیا ہوا، خوراک کا کچھ حصہ، صبح سحری کھاتے ہیں، یہ پراٹھے کھا لیتے ہیں، یہ ہیوی قسم کے سحری، پائے بھی کھا رہے ہوتے ہیں لوگ، انڈے بھی کھا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کھاتے رہتے ہیں۔ کل میرا ایک شاگرد آیا اور میں نے پوچھا، ایگزام دے رہے تو میں نے کہا کیسی سحری افطاری؟ کہ تو ساتھ ہی سمجھ نہیں آتی کیا کھاؤں کیا نہ کھاؤں، پائے بھی ہوتے ہیں، انڈے بھی ہوتے ہیں، سری پائے کی بات کر رہا تھا، اور 2-3 طرح کے سالن ہوتے ہیں، پراٹھے ہوتے ہیں، تو میں کہ سارا آپ کھاتے ہیں؟ کہتے ہیں سارا نہیں کھا سکتا۔ اتنا کھانے کے بعد ظاہر ہے وہ ایسیڈیٹی ہوگی اور جو کچھ ہونا ہے، اس کے بعد پھر سونا بھی ہے تو ایسوفیگس پھر وہ ریفلیکشن ہوتی ہے تو چیزیں واپس آتی ہیں۔ اگر منہ بھر کے کیا ہے اس میں خوراک کا کچھ حصہ واپس چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہوا ایسا کہ میں نے 2 پراٹھے کھائے، 2-3 انڈے، 7 پائے کھائے، گوشت کھایا، ساتھ میں سو گیا، اٹھا تو پھر میرے سینے پہ بوجھ تھا۔ اب I know how to release this burden، اس بوجھ کو میں نے کیسے ختم کرنا ہے، میں نے پورا منہ کھول کے پوری قوت سے میں نے 1 2 3 5 میں نے کوشش کر کے خود میں نے وامٹ کیا تاکہ میرے معدے کا دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ تو وامٹ جب میں نے خود کیا، what do you think about it؟ اب روزہ ٹوٹے گا۔ اب کیا ہوگا؟ چاہے خوراک اندر جائے یا نہ جائے، ٹھیک ہو گیا جی؟ نہیں، آپ فدیہ اس کو ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی آپ اگر فرض کیجئے 600 روپیہ جو ہے وہ آپ دینا چاہتے ہیں ایک روزے کا فدیہ، تو آپ اس کو ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں ہاں، نہیں آپ 300 نہیں دیں گے، میں آپ کو جانتا ہوں آپ زیادہ دیں گے، اللہ نے آپ کو آسودہ رکھا ہے۔
جی کوئی حرج نہیں دے دی، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. ہاں یوں ہو گیا نا کہ آپ اگر کھجور کا دے رہے ہیں 2400 روپے کھجور کا ایک فری ایک ہے، تو آپ اس کو اگر 20 روزے 20 سے ملٹیپلائی کر لیں تو آپ 2 بندوں کو دے دیں. اس میں کوئی ایسی حرج نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. فدیے کی تاخیر کی جائے؟ نہیں، اب میں سمجھا نہیں، آپ نے کیا فرمایا کہ فدیہ ادا کرنے میں تاخیر ہو جائے؟ پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ کہ ابو الخیر تینانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا ابراہیم لکی نے کہ آئیے نماز مغرب پڑھا دیجئے، تو انہوں نے کہا کہ میں عشاء کی نماز جماعت کروا دوں گا. انہوں نے کہا ہائے افسوس، تجھے اتنا یقین ہے کہ تو عشاء تک زندہ رہے گا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہانے کے لیے واش روم گئے، 1 منٹ سے پہلے باہر آ گئے، اور آپ کی زوجہ نے پوچھا غسل کیوں نہیں کیا؟ فرمایا جب میں داخل ہو رہا تھا تو میں نے ارادہ کیا کہ میں ایک جوڑا اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا، اندر میرے پاس موجود ہے. جب اندر داخل ہوا تو خیال آیا کہ اگر شیطان نے میرا ارادہ متزلزل کر دیا یا میرے سانسوں کا بندھن ٹوٹ گیا تو میری نیکی رہ نہ جائے. اگر مجھ سے فقہی مسئلہ پوچھتے ہیں تو دیر از نو ریسٹرکشن، ڈیلے میں ریسٹرکشن کوئی نہیں ہے. آپ ڈیلے کرتے ہیں، اینڈ پہ جا کے دیتے ہیں تو حرج کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے مجھے اپنے رب سے ضمانت لینا ہوگی کہ مجھے مہلت دے دے، تاکہ میں 1 مہینے کے بعد اگر ضمانت مل جائے تو پھر ٹھیک ہے، وگرنہ میں آپ کا خطیب، آپ کا مصلح، ہدایت اور رہنمائی روشنی دینے والا یہ کہوں گا، بیٹا رسالت ماں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تو یہ بھی یقین نہیں ہے کہ نوالا میرے ہاتھ میں ہو اور میں منہ میں لے سکوں اور مجھے موت آ جائے. آپ نے فرمایا صحابہ مجھے تو اتنا بھی یقین نہیں کہ جو سانس میں نے اندر انہیل کیا ہے اس کو میں ایکسہیل کر لوں، اس کو باہر لے آؤں، مجھے تو اتنا بھی یقین نہیں ہے. گویا میرے رات کی پیغام ہے، اگر اللہ نے آسودگی دی ہے تو there is no need to unnecessary delay. پھر یہ غیر ضروری تاخیر جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. پھر بھی آپ سے مسائل پہ بات کریں گے. زکوٰۃ کے لیے نیت شرط ہے؟ بتا تو دیجیے. عاقل ہونا شرط ہے، بالغ ہونا شرط ہے، صاحب نصاب ہونا شرط ہے. ٹھیک ہو گیا جی، ساری باتیں درست ہو گئی. ایک آدھ بات، اچھا جی میں روزے کے حوالے سے ایک بات کر کے بس میں ایک گھڑی کو پہنتا ہوں اور چھوڑتا ہوں. بندہ بہت بیمار ہے اور ابھی مجھے اندر بھی کسی نے سوال کیا، محمود قریشی صاحب سوال فرما رہے تھے بیماری کے حوالے سے، کوئی ایسی جیسے کوئی ڈائبٹک ہے، ہائپر ٹینسیو ہے، ایستھمیٹک پیشنٹ ہے، اس کو ایستھما ہے، دمہ کہتے ہیں اس کو میرا خیال ہے، تو وہ دمے کا مریض ہے، یہ ایسا روزہ اگر چھوڑتا ہے تو اس کے لیے شرعی رخصت ہے؟ شرعی رخصت ہے. بندہ دائمی مریض ہو، کرونک پیشنٹ ہو، رخصت ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے؟ کہیے جی علامہ صاحب ہے، اللہ نے قرآن کریم میں رخصت دی ہے، فرمائیے نا، دی اللہ تعالیٰ رخصت دی اللہ تعالیٰ نے. لیکن اگر آپ میں سے کوئی اٹھ کے کہتا ہے کہ میں نے رخصت قبول نہیں کرنی، قصر کی رخصت ہے سفر میں آفٹر 94 کلومیٹر، تو ایک بندہ کہتا ہے میں تے چنگا بھلا میں تے پوری نماز پڑھاں گا، وہ رخصت قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی. دوسرا کہتا ہے کوئی بات نہیں میں نے روزہ رکھنا ہے، گھر والے منع کر رہے ہیں کہ بابا نہ رکھیں، ماما نہ رکھیں، روک رہے ہیں، تو وہ تقویٰ کس معیار کو پہنچا. تو کیا یہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ آپ کو 2 حدیث سنا کے میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. امام مسلم کی حدیث کا نمبر 1115، جابر بن عبداللہ اس حدیث کے راوی، قول النبی علیہ السلام علیکم برخصت اللہ الذی رخص لکم، فرمایا تم پر اللہ کی رخصت قبول کرنا واجب ہے. اللہ کی رخصت قبول کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. اللہ کی دی رخصت پر عمل تمہارے لیے واجب ہے. حدیث لے رہا ہوں احمد بن حنبل کی 5392 نمبر، اور راوی عبداللہ ابن عمر، من لم یقبل رخصت اللہ، اور فرمایا جو میرا امتی بیماری کے باوجود اللہ کی رخصت قبول نہیں کرتا، کان علیہ من العصم مثل جبال العرفہ، اللہ تعالیٰ عرفہ کے پہاڑوں کے برابر گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیتا ہے. کس نے کیوں میری رخصت کو قبول نہیں کیا؟ اللہ گناہ ڈال دیتے ہیں میدان عرفات کے برابر. جس طرح اللہ تعالیٰ گناہوں کو ناپسند کرتے ہیں،
اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اس کی دی ہوئی رخصت کو بھی قبول نہ کرنے والے کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہ ہمارے صاحب نے حکم دیا، علامہ صاحب صف بندی کا خیال کر لیں۔ پہلا پوچھا تراویح 8 ہیں یا 20 ہیں، تو ان النبی کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ سوى الوتر، وطر کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام نے، طبرانی کی روایت ہے، 20 تراویح ادا فرمائی ہیں۔ ایک بات میں نے کہہ دی، انہوں نے کہا جی صف بندی کا لوگ خیال نہیں کرتے، آپ صف بندی کا خیال فرمائیں گے؟ بس وعدہ ہو گیا۔ اب انہوں نے وعدہ کیا خانہ خدا میں یہ سمٹ جائیں گے، جگہ دیں گے اور ابھی سنتیں ادا کریں گے۔ شیخ صاحب بندے باہر سے اندر لے آئیے گا۔ تیسری ہے جی باہر برآمدے اور لان میں نمازیوں کو بھی صف بندی کے متعلق حکم فرما دیجئے۔ اور رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا صف بندی فرشتوں کا شعار ہے۔ اللہ نے میری امت کو یہ نعمت دی ہے، آسمانوں پر فرشتے صفیں آراستہ کرتے ہیں اور زمین پر میں واحد نبی ہوں جس کی امت صفیں آراستہ کرتی ہے۔ اس میں آپ نے کوتاہی نہیں کرنی۔ اور محمود قریشی صاحب نے کہا کہ آپ فرما دیجئے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں گے تو آپ نے کس چیز کی نیت کرنی ہے؟ اعتکاف کی۔ کس چیز کی نیت کرنی ہے؟ ایک تو جمعہ بھی ادا ہو جائے گا اور اعتکاف کا ثواب بھی مل جائے گا۔ سنتیں ادا فرما دیجیے۔ جی ارشاد